بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طلاق ثلاثہ کے حوالے سے یعنی ایک مجلس میں 3 طلاقوں کے حوالے سے غیر مقلد حضرات کی جو حقیقت ہے وہ اس وقت کھل کر کے واضح ہو چکی ہے، اور یقینی طور پر اب انہیں جو ہے وہ چھپنے کا جگہ نہیں مل پا رہا، اور اس وقت جو صدیق رضا صاحب ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ایک مجلس کی جو رٹ یہ لوگ لگاتے رہے، اور کئی عرصے سے یہ لوگ ایک مجلس کی رٹ لگا رہے کہ جناب والا ایک مجلس میں 3 طلاقیں واقعی نہیں ہوتی ہے، تو جناب والا آپ کی جو حقیقت ہے وہ مولانا طارق مسعود صاحب نے کھل کر کے واضح کر دی۔ آپ سے جب مطالبہ کیا کہ اپنے دعوے کو کھل کر بیان کر دے تاکہ بعد میں کوئی پیچیدگی نہ رہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب واضح بات کھلی تو یہ حقیقت میں سامنے آئی کہ جناب والا ان کے نزدیک تو ایک مجلس کی شرط ہی نہیں، اس طرح سے ان کے نزدیک تو ایک مجلس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ مختلف مجالس میں بھی اگر مختلف مواقع پر بھی اگر کوئی شخص ہزاروں طلاقیں دے دے تو جو ہے وہ صرف ایک طلاق واقع ہوگی، بلکہ اگر عدت میں ایک طلاق دے کر کے اگر کوئی عورت جو ہے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی کو عدت کے دوران جو تقریباً 3 مہینے عدت کے ایام ہیں، اگر ان 3 مہینوں کے اندر وہ باقاعدہ ہزاروں طلاقیں دے دے تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مختلف مجالس میں مختلف مواقع میں یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں وہ طلاق پر طلاق دیتا رہے، کوئی ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ صرف اس پر بس نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی بیوی حاملہ ہے اور حمل کے دوران وہ ہزاروں طلاقیں دے دے تو تب بھی صرف ایک طلاق واقع ہوگی، یعنی کہ 9-10 مہینے تک اگر مختلف مواقع پر مختلف مجالس میں وہ طلاق پر طلاق دیتا رہے لیکن طلاق وہ ہے جو اثر ہی نہ کرے ان کے نزدیک۔ تو بہرحال جو مولانا طارق مسعود صاحب ہے انہوں نے ان کی جو حقیقت ہے اس سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور جو ایک مجلس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہے کہ جناب والا ایک مجلس میں 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، تو آپ کے نزدیک تو ایک مجلس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ آپ کے نزدیک تو مختلف مجالس میں بھی اگر ہزاروں طلاقیں آپ دے دیں تو وہ طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہے، تو اس دعوے سے پیچھے ہٹ جائیے اور اپنے جو مدعا ہے اس کو ثابت کرے کہ بھائی ایک مجلس کیا ہزاروں مجالس میں بھی اگر کوئی شخص طلاق پر طلاق دیتا رہے وہ طلاق واقع ہوگی ہی نہیں سرے سے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، ان کو کسی غیر مقلد نے چیلنج کیا کہ طلاق ثلاثہ پر گفتگو کرتے ہیں، تو جب عین موقع پر وہاں پر امین صفدر اکاڑوی صاحب پہنچے تو ان کو تو یہ خیال تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ جب وہ پہنچے تو پھر ان کو خیال سوجی کہ جناب والا تانے دار کو بلاتے، تو انہوں نے تانے دار کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو جو ہے منع کر دے، پابندی لگائے تاکہ مناظرہ نہ ہو سکے۔ تو بہرحال جب تانے دار آیا اور انہوں نے امین صفدر اکاڑوی صاحب سے کہا کہ جناب والا اگر مناظرہ کرو گے تو پھر تمہیں میں جوتے لگاؤں گا، تمہیں جوتے سے ماروں گا۔ تو امین صفدر اکاڑوی صاحب ہنسے اور غصہ نہیں ہوئے اس پر، فرمانے لگے کہ جناب والا آپ مجھے 3 جوتے لگائے اور اس کو 3 گن لے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو بھی 3 لگا لے اور اس کو 1 گن لے۔ تو تانے دار نے کہا کہ جناب والا کیسا انصاف ہے کہ آپ کو 3 لگاؤ اور اس کو 3 شمار کرو اور اس کو 3 لگاؤ اور 1 شمار کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انہوں نے فرمایا امین صفدر اکاڑوی صاحب نے فرمایا کہ جناب والا یہ ہر جگہ پر 3 کو 3 مانتا ہے، لیکن صرف طلاق کے معاملے میں 3 کو 1 مانتا ہے۔ تو پھر تانے دار صاحب نے کہا کہ اس کو پھر 100 جوتے لگنے چاہیے۔ تو پھر مفتی مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب نے فرمایا کہ اگر 100 کیا 1000 بھی اس کو لگائے تو تب 1 شمار کر لینا، کیونکہ ان کی نزدیک صرف طلاق میں جو ہے وہ انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہوئے کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، 3 طلاق جو ہے وہ 1 شمار ہوگی اور 1000 طلاق جو 1 شمار ہوگی۔ اور ہاں پھر تانے دار نے ان سے کہا کہ جناب والا آپ سوچیے، آپ جس مدعا کو لے کر آئے لہٰذا آپ اس مدعا میں پھنس چکے ہو، مناظرہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس بات سے جو مناظر اسلام مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب ہے انہوں نے وہاں پر گویا کہ مناظرہ جیت لیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق رضا صاحب بھاگنا نہیں، اب میدان میں اور آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اور آپ نے بڑی بڑی باتیں کہی ہے، لہٰذا کھل کر آئیے اور کہیے کہ جناب والا ہم مختلف مجالس میں دی جانے والی طلاقوں کو بھی 1 شمار کرتے ہیں، لہٰذا اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے،
کوئی بھی ثبوت ندارت، کیونکہ ایسے آپ کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے ہی نہیں، بلکہ آپ نے اپنے عقل و شعور کے مطابق ایک فلسفہ، ایک جو ہے وہ ایک نظریہ، ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ جناب والا اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدت کے دوران 1000 طلاقیں دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک توہر میں جو ہے وہ مختلف مجالس میں مختلف موقعوں پر جو ہے وہ ہزاروں طلاقیں دے دی تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حمل کے دوران جو ہے وہ ہزاروں طلاقیں دے دے تو 9-10 مہینے مختلف مجالس میں مختلف مواقع پر اگر ہزاروں طلاقیں دے دے تو وہ طلاقیں واقع نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ذرا برابر بھی دلیل موجود نہیں، جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک مجلس کے حوالے سے، مختلف مجالس کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔